اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 34 کی طرف، جو کہ ایک بڑی گھبرا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ۔ آیت کے الفاظ پہ بات کریں تو فا حرف ہے، اذا یہ اسم ہے اور بطور حرف بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بطور حرف استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اذا فجائیہ یا اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں، اور بطور اسم استعمال ہوتا ہے تو یہ ظرفیہ ہوتا ہے یا پھر ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ جات فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب ہے، جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جاء یجیء جیئن یا مجیئن آنا کے معنی میں، اور التامہ یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور طا میم میم اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اس کا مصدر ہوتا ہے تموماً جس کے معنی پھیلنا یا چھا جانا کے ہوتے ہیں، اور تامہ سے مراد ہنگامہ قیامت ہے کیونکہ وہ سب پر چھا جائے گا اور وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ گویا یہاں پر التامہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الکبریٰ۔ الکبریٰ جو ہے الاکبر کی مؤنث ہے، اور الاکبر جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کاف با را مادے سے کبورا یکبرو باب کروما یکروم سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی شان و مرتبہ میں بڑا ہونا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، اور اذا یہاں پر ظرفیہ شرطیہ ہے، اور اس کی ترکیب کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس اذا کے بعد دو جملے ہوتے ہیں تو اس اذا کے حوالے سے آپ نے چند باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اذا جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، یعنی ہوتا ظرفیہ ہے لیکن اس میں شرط کے معنی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے، اور پھر دو جملے شرط اور جواب و شرط یا جزا مل کر جملہ شرطیہ بنتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم انالیسس کریں اس آیت کا تو کچھ یوں بنے گا، اذا یہاں پر ظرف مفعول فی مقدم ہے، جاءت فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ التامۃ الکبریٰ ہے جو کہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ التامہ میں جو تا ہے یہ مبالغے کی تا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اسم الفاعل کا صیغہ بنایا تھا تو گول تا جو ہے یہاں پر مبالغے کے لیے آئی ہے۔ جاءت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا کہ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو یوم اسم ہے اور یتذکر فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زال کاف را مادہ ہے، باب تفاعل سے تذکر یتذکر تذکر جس کے معنی یاد کرنا کے ہوتے ہیں، اور الانسان مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر اسم ہے، اور ما یہاں پر اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور سعی فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، سین عین یا مادہ ہے، با فا سے استعمال ہوتا ہے، سعی یا یسعیو اوریجنل اور تبدیلی کے بعد سعی یسعی، سعین اس کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی کوشش کرنا یا کوئی کام کرنا کے ہوتے ہیں، اور اس کے دوسرے معنی جو ہے وہ چلنا یا دوڑنا کے بھی ہوتے ہیں۔ آیت کے انالیسس کی طرف آئیں تو یوم ظرف ہے، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یتذکر الانسان ما سعی، وہ جملہ فعلیہ محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا اس یوم ظرف کے لیے، اور اس جملے کو انالائز کریں تو یتذکر فعل ہے جس کا فاعل الانسان ہے اس لیے مرفوع دیکھ رہے ہیں، اور ما اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ سعی فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہے، اور عائد یہاں پر محذوف ہے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے یتذکر فعل کے لیے، اور یتذکر فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہے یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل بن جائے گا پچھلی آیت میں موجود اذا کا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، یعنی جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے
کوشش کی، یعنی جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن یَرَى، اس میں واو عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ حرف برزت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بارزا اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے کیونکہ عین کلمہ مشدد ہے۔ برزا یبرزو تبریزن اور برزا یبرزو تبریزن، مصدر دونوں صورتوں میں ایک ہی آتا ہے، چاہے مجہول ہو چاہے معروف ہو۔ ترجمہ ہوتا ہے اس کا ظاہر کرنا۔ الجحیم مشہور اسم ہے اور لام حرف جر ہے، من جو ہے وہ اسم الموصول ہے، اور یرا اس فعل پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، را حمزہ اور یا مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے دیکھنا کے معنی میں، اور یہاں پر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو برزت جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور الجحیم اس کا نائب فاعل ہے، لام جارہ ہے، من موصولہ ہے لہٰذا محلاً مجرور ہوگا، یرا صلۃ الموصول ہے من اسم الموصول کے لیے، جس میں یرا صلۃ الموصول میں فعل با فاعل ہم اینالائز کریں گے اس کو، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو جائے گا من اسم الموصول کے لیے، من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا برزت فعل مجہول کے لیے، اور برزت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا جاءت فعل پر، اور ترجمہ کریں گے ہم، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ جی کر دی جائے گی ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے حالانکہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے؟ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل ماضی کو عربی زبان میں کنفرمیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لازمی بات ہے کہ ایسا ہوگا۔ آیت نمبر 36 کے بعد جو ہے آیت آ رہی ہے فَأَمَّا مَن طَغَى۔ اب یہاں سے جو ہے ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں جو شرط اور جواب و شرط والا مضمون شروع کیا ہے اس کے حوالے سے یہاں سے جواب و شرط شروع ہو رہا ہے، اور شرط والا حصہ جو ہے پچھلی 3 آیات میں گزر چکا، اور ایک رائے یہ ہے کہ جواب شرط یا جزا جو ہے وہ اذا جاءت التامۃ الکبریٰ کا وہ محذوف ہے، تو یہ دونوں آراء آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 37 جو کہ فَأَمَّا مَن طَغَى پر مشتمل ہے، اس آیت کو اگر ہم جواب شرط یا جزا بنائیں تو اس فا کو جزائیہ قرار دیا جائے گا، اور اگر پچھلی آیات میں شرط کے لیے جواب و شرط کو محذوف مانے تو پھر یہ فا جو ہے استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ اما حرف شرط و تفصیل ہے اور اس کے جواب میں فا ضرور آئے گا، اور اما کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر اوقات تفصیل کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تفصیل کے لیے نہیں بھی آتا۔ من اسم الموصول ہے اور طغا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، طا غین اور واو اس کا مادہ ہے، اس پہ ہم پہلے بھی اذهب الی فرعون انہ طغی میں بات کر چکے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو اما حرف شرط و تفصیل ہے، من اسم الموصول ہے، اور طغا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور ظاہر بات ہے پھر یہ مبتدا جو ہے اس کی خبر بھی آنی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو آپس میں نے پہلے ہی لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ لنکڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو لازمی نہیں کہ اس آیت کے فوراً بعد جو ہے وہ خبر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ من کے لیے طغا جو ہے معطوف لہ بن رہا ہو اور آگے کوئی اور فعل آ رہا ہو جس کا عطف پھر طغا فعل پر ہو رہا ہو۔ تو بہرحال یہ آگے دیکھتے ہیں ہم، یہاں تک ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، تو وہ جس نے سرکشی کی، آیت نمبر 38 ہے وآثر الحیات الدنیا، تو بالکل دیکھیں کہ واو عطفہ آ گیا ہے، آثرہ فعل آ گیا ہے، اور حمزہ سارا مادہ ہے، باب فعل آثرہ یؤثر ایثارن جس کے معنی ترجیح دینا کے ہوتے ہیں، اور الحیاء الدنیا جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اسم تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ادنا کا یہ مؤنث ہے، اور ترکیب کی طرف آئیں تو آثرہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، اور الحیات الدنیا جو ہے موصوف صفت ہو کر مفعول بھی ہو جائے گا آثرہ فعل کے لیے، اور آثرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس آثرہ فعل کا عطف ہم کر دیں گے طغا پر، گویا پچھلی آیت میں طغا جو ہے معطوف علیہ ہو جائے گا اور آثر الحیات الدنیا معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف
معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بنے گا من اسم موصول کے لیے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. بہرحال ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے. وآثر الحیات دنیا، اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 39 جو کہ ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اس میں فا جو ہے یہ وہ فا ہے جو کہ اما کے جواب پر آتا ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، الجحیم اسم ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل واحد مؤنث غائب کی یہ ضمیر ہے، اور المأویٰ جو ہے یہ اسم ہے، اسم الظرف ہے، حمزہ واو یا مادے سے ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ اس کے معنی ہوں گے. اب ترکیب کی طرف آئیں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آئے گا ایک اسم ڈیمانڈ کرے گا، ایک خبر ڈیمانڈ کرے گا. اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی، لہٰذا الجحیم جو ہے یہاں پر منصوب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ انا کا اسم ہے. یہ ضمیر فصل ہے اور اس کو ہم بس ضمیر فصل کہہ کے گزر جائیں گے. المأویٰ جو ہے یہ خبر انا ہے اور یہاں پر ہم اس المأویٰ کو مرفوع مانیں گے کیونکہ یہ اس میں مکسور ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی جو کہ من طغا و آثر الحیات دنیا تھا. اور پھر اما کے بعد جو مبتدا آتا ہے نا اس کو قائم مقام شرط کہا جاتا ہے، اور جو اما کے جواب میں خبر آتی ہے اس کو قائم مقام جزا کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، آیت نمبر 39 کا. تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس آیت کو ہم دو جملوں میں تقسیم کر لیں گے. ایک جملہ بن جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور دوسرا جملہ ہو جائے گا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو پہلے جملے کے الفاظ پہ بات کریں تو واو عاطفہ ہے، اما اسی طرح حرف شرط و تفصیل ہے، من اسم الوصول ہے، خافہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، خا واو فا خوف یخوف اوریجنل باب سین سے استعمال ہوتا ہے. تبدیلی کے بعد خافہ یخاف خوفن، مخافتن یا خیفتن ڈرنا کے معنی میں. مقام جو ہے یہ مصدر میمی ہے کاما یقومو سے، یا اسم الظرف ہے اسی فعل سے. ربی ہی رب اور ہا ضمیر مجرور متصل کا مجموعہ ہے. پہلے حصے کے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں، ترکیبی ساتھی کر لیتے ہیں. من اسم الموصول ہے جس کا پھر صلۃ الموصول جو ہے وہ خافہ مقام ربی ہی آ رہا ہے جس میں خافہ فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقام ربی ہی پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا خافہ فعل کے لیے. اور پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل ترکیب نہیں ہے. مقامہ مضاف ہے جس کے لیے رب مضاف الیہ ہے اور رب پھر مضاف ہے ہا ضمیر مجرور متصل کے لیے. خافہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بنا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ مبتدا بنا کیونکہ اما کے بعد آ رہا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ مبتدا جو ہوتا ہے اما کے بعد آنے والا یہ قائم مقام شرط ہوتا ہے. ترجمہ کریں گے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اور اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. واؤ کو عاطفہ قرار دیں گے، نہا فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، نون ہا یا مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. نہایا ینہیو تبدیلی کے بعد نہا ینہا نہین روکنا یا جھڑکنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. النفس جو ہے یہ اسم ہے، یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور ان حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ الہوا ہے. الہوا نفسانی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو اسم یا مصدر قرار دیا گیا ہے باب سمیع یسمع سے. اس کے معنی چاہنا یا محبت کرنا کے ہوتے ہیں. ترکیب کی طرف آئیں تو واو عاطفہ ہے، نہا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ان نفس جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو مفعول بھی ہو جائے گا، اور ان الہوا جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا نہا فعل کے. نہا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا خافہ مقامہ ربی ہی کے لیے. اور گرامر والے سمپل بات کرتے ہیں جی فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے تو گویا نہا کا عطف جو ہے وہ خافہ پر ہو جائے گا. اور جوڑ آپ خود لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خافہ مقام ربی ہی صلۃ الموصول تھا، لہٰذا نہى النفس عن الہوا بھی واو عطفہ کے ذریعے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گا، اور پھر دونوں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلۃ الموصول بن جائیں گے من اسم الموصول کے لیے. اور پھر من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ مبتدا قائم مقام شرط بن جائے گا. اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے. اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہشات سے. اب یہاں پر ہم صرف خواہشات ترجمہ نہیں کریں گے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ خواہشات جو ہیں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں.
تو یہاں پر الہوا سے مراد جو ہے وہ بری خواہشات ہے۔ آیت نمبر 40 کے بعد آیت نمبر 41 جو ہے وہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ سمپل سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ فا کو ہم یہاں پر اما کے جواب کے لیے قرار دیں گے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، الجنہ مشہور اسم ہے، ہیا ضمیر فصل ہے مرفوع منفصل، اور المأوى اس پہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کا اسم الجنہ ہے جو کہ منصوب ہے، اور المأوى جو ہے یہ خبر ہے جو کہ مرفوع ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن رہی ہے پچھلی آیت میں مبتدا کے لیے، اور اما کے جواب میں یہ فا آ رہی ہے، لہٰذا یہ جو جملہ آ رہا ہے اس کو ہم قائم مقام جزا بھی قرار دیں گے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت نمبر 41 کا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک مضمون ہمارا یہاں پر مکمل ہو رہا ہے آیت نمبر 41 پر، تو اپنے سبق کو ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں، اور جو باقی آیات بچی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انالیسز ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن لیکچر کے اختتام سے پہلے ان آیات کا ترجمہ جن کا انالیسز ہم نے آج کے سبق میں کیا ہے وہ ہم دیکھتے جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، تو الطامہ جو اسم الفاعل اور پھر تا مبالغے کی آئی ہے اس کا سارا ترجمہ دیکھیں، آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے عبدالسلام صاحب نے۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، فاما من طغی، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، واما من خاف مقام ربہ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو سورۃ النازعات کی 41 آیات الحمدللہ ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔